السلام علیکم جی۔ آ، آج ہم جب ظہر کی نماز کے بعد ہم نے اپنا موبائل کھولا تو جناب رفاقت ڈوگر صاحب کا 11:30 بجے 11:25 کا ایک میسج پڑا ہوا تھا، اور اس میسج میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ہمیں میں کمرہ عدالت میں موجود ہوں، اور یہ ہمیں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر سے لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ کر رہے ہیں کہ یہ ٹی وی کے اوپر بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی، تو جو کہ نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی تو نیب کے وکیل نے اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہمارے سامنے سے وہ جو تھا وہ تقریباً 1:30 بجے کے قریب گزرا۔ 1:30 بجے تک تمام جید علماء کرام یعنی صحافیان کرام، احمد میر صاحب سے لے کے طلعت صاحب تک، سب لوگ جو تھے اس حوالے سے ٹویٹ کر چکے تھے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی بیل ہو چکی ہے، ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ وہ یہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب وہ جو ہیں طلعت صاحب، ان کا تو ایک ویلاگ بھی چلتا چلتا ہم تک پہنچ گیا ہے، یہ بھی آ گئے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہو چکی۔ تو ہم نے پھر ان سے پوچھا کہ بھائی جان وہ تو اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، تو بیل ہو گئی؟ تو ان کا پھر کوئی 2:30 بجے کے قریب رسپانس آیا کہ ہاں بیل ہو گئی، لیکن اس وقت نہیں ہوئی تھی جب میں نے آپ کو میسج کیا، یعنی 11:25 سے بریکنگ نیوز چل چکی تھی، تو جس کے عکس لے کے انہوں نے ہمیں بھجوائے تھے کہ یہ نہیں ہوئی، ابھی تو آرگومنٹ شروع ہوا ہے۔ مطلب کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پارٹی جلدی ایکٹ کر کسی کو کسی کو بتا دیا گیا ہوا تھا کہ آج بیل ہو جانی ہے، خبر تیار رکھنا، ٹکٹس تیار رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، جو کہ وکیل ہیں جناب شہباز شریف صاحب کے، اور ان کو اسسٹ کر رہے ہیں جناب رفاقت ڈوگر صاحب، انہوں نے اپنے آرگومنٹ ختم کیے اور یہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے، تو اسی وقت بریکنگ نیوز چلا دی گئی، اور ابھی دلائل جاری تھے، فیصلہ اس کے بعد اناؤنس ہوا عدالت کے اندر، ٹھیک ہے۔ ظاہر لکھا بھی گیا ہوگا، سانو تو پتہ لکھا گیا تھا کہ نہیں لکھا گیا تھا، لیکن لکھا بھی گیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ضمانت والا فیصلہ جو ہے تو ہمیں 2 بجے کے بعد کہیں آ کے ملا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ بہت ساری باتوں کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن ہم خوش گمانی رکھتے ہیں، ہم خوش گمانی یہ رکھتے ہیں کہ عدالت کے جو کاڈے قسم کے رپورٹر ہوتے ہیں، جو کہ ججز کی اس کو سمجھتے ہیں باڈی لینگویج کو، تو یقیناً انہوں نے جب دلائل سنے ہوں گے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اور جج صاحب کی باڈی لینگویج دیکھی ہوگی، تو انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں ریاض شاکر صاحب جی، جنگ کے جو رپورٹر رہے پچھلے دنوں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، وہ فوت بھی ہو گئے، بڑے سینئر رپورٹر تھے، جب ہم صحافت میں آئے تھے تو اس وقت بھی وہ بہت سینئر رپورٹر تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم صحافت سے طائب ہو کے تبصرہ نگاری کی طرف آ گئے، وہ تب تک رپورٹنگ کرتے رہے، آخری صف تک وہ، آخری سانس تک وہ جنگ کے کورٹ رپورٹر تھے۔ وہ جو تھے وہ اس معاملے میں بڑے ماسٹر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ رانا سہیل کینیڈا والے بھی جو ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ وہ اس حوالے سے بڑے وہ تھے کہ وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ جج صاحب نے بیل دینی ہے کہ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت چونکہ ٹی وی کے دن نہیں تھے، بریکنگ کے دن نہیں تھے، اس پہ بحثیں ہونی، پھر اس پہ چائے کی شرطیں لگ جانی، اور وہ 99% جیت جایا کرتے تھے۔ شاید اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا آیا تھا، تو اس لیے فیصلے عدالت کے اندر ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ٹیلی فون پہ ہدایت ہدایت ہو جاتی تھی، وہ ملک صاحب کی طرح نا، قیوم ملک صاحب کی طرح، لیکن جج پھر پورا منظر بناتا تھا وہاں بیٹھ کے نا، پوری اس کی جسٹیفیکیشن کریٹ کرتا تھا، اور پھر فیصلہ آتا تھا، تو پھر جو عدالت میں موجود ہوتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ رپورٹنگ عدالت کے اندر سے نہیں ہو رہی ہوتی، اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں جان کی امان پا کے عرض کر کے آگے گزرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ظاہر ہے کہ دوسرے ویلاگز کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ وہ کیس ہے جس کے اندر ان کے اوپر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ، شہزاد اکبر جب تک اس ملک میں موجود ہے، آپ اور میرے سمیت ہر شخص منی لانڈرنگ کے اندر ملوث رہے گا، کیونکہ اسے پڑھایا ہی ایک لفظ گیا، اسے آتا ہی ایک لفظ، ٹھیک ہے۔ منی لانڈرنگ کیا تھی؟ ایک قانون بنا تھا کہ آپ پاکستان کے باہر سے جتنے پیسے لائیں، آپ کو اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اس سکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شریف فیملی نے کچھ پیسے باہر سے منگوائے۔
اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کا سورس بتائیں. وہ کہتے ہیں جی قانون تو یہ کہتا تھا اس وقت کہ اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا، اور یہ کلوز ٹرانزیکشن ہے، 2000 سے بھی پہلے کی ہیں یا 2000 کے اور 2005 کے درمیان کی کہیں ہو سکتی ہیں. ویسے اس وقت تو وہ جیل میں تھے یا باہر تھے، چلے بہرحال جو بھی تھا. یعنی 5 سال تک آپ کو ایف بی آر کے قانون کے مطابق اپنی ٹیکس کا ڈیٹا یا ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھنے ہوتے ہیں. 5 سال بعد اسے ڈسپوز آف کر دیں. عام قانون یہ کہتا ہے کہ پھر آپ کو نہیں پوچھا جا سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ اس کے اندر کوئی ڈسکریپنسی ہو جائے اور معاملہ عدالتیں چڑھ جائے. تو معاملہ تو عدالتوں میں 10 20 20 سال چلتا ہے، تو پھر آپ ریکارڈ سنبھال کے رکھنے کے پابند ہوتے ہیں. لیکن ادروائز اگر 5 سال کے اندر ایف بی آر نے اس کو دوبارہ نہیں کھولا تو آپ اس کو اٹھا کے ردی والے کو بیچ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ نیب کا قانون ہے کہ وہ تمام پاکستان کے اندر موجود قوانین کو، کرمنل قوانین کو اور سول قوانین کو اوور رائڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ سارے پاکستان کی زمینی قوانین اپنی جگہ پہ اور نیب کا قانون ایک اپنی جگہ پہ. اور یہ شیخ جو تھی یہ نواز شریف صاحب سے پیپلز پارٹی آخر تک منتیں کرتی رہی کہ سر یہ تو ہٹا دیں اس میں سے. ٹھیک ہے، نہیں ہٹائی انہوں نے، بھگتے اب. ٹھیک ہے، آخری وقت تک پیپلز پارٹی ہاتھ جوڑتی رہی کہ اس کو بھی ایک نارمل قانون بنا دیں، یہ اوور رائڈ کرنے والا تو کم از کم اس میں سے کلاس نکلوا دیں یار. ٹھیک ہے، یہ ہمارے باپ دادا پردادا کی جائیدادیں کھلوا لیں گے کہ کھاتے کھلوائیں گے اگر یہ ہوا تو. پھر نواز شریف صاحب کے کھلے نا جی. ٹھیک ہے نا، ابا جی اور دادا جی تک بات گئی نا جی، تو کر دیتے نا اس کو کہ جناب یہ اوور رائٹ نہیں کرے گا، باقی ٹھیک ہے، باقی چل دیں. ٹھیک. لیکن وہ اب انہوں نے اوور رائٹ کر کے کہا کہ جناب وہ تھوڑی ٹرانزیکشن سب کٹو نا ثبوت ہو کتوں آیا سورس آف انکم کی. ٹھیک. اگے سارے شہزاد اکبر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بنیادی قانون کا نہیں پتا تو نیب کے قانون کا ان کو کیا پتا ہوگا. یا پھر عظمت سعید جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر فاروق اعظم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہ کر دینا لٹ کے کھا گئے. یہ جو پروپیگنڈے کے اوپر ایک پوری قوم تخلیق دی گئی ہے. اور یہ پاکستان مزے کی بات یہ ہے، میں آج کل جیمز بانڈ کی موویز دیکھ رہا ہوں اور اس کے اندر وہ اسپیکٹرا جو ہے وہ میں نے کل دیکھی ہے. اسپیکٹرا 2007-8 کے اندر بنی ہے، میں نے 6-7 کے اندر بنی اس میں. اس وقت وہاں پہ گورے بھی ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہیں سیاستدان لوٹ کے کھا گئے، جمہوریت دی ماں پین، یہ وہ سارا کچھ. وہاں پہ جو بیوروکریٹس ہیں نا ان کے ٹاپ کے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اگر تہاڈا بیڑا طرز ہے ہمیں ڈنڈا کہاں سے ملا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ جو 2005-6-7 کے اندر مووی بنتی ہے اس کا سکرپٹ کہیں 2001-2 میں لکھا گیا ہوگا نا یار، تب اس سے ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ یار اس طرح کی ایک مووی بنانی جائے، سکرپٹ لکھا جائے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس معاملے میں انڈین چلاک رہے ہیں. انہوں نے اس کے حوالے سے جمہوریت کو گالی دینے کے لیے جو مووی بنائی ہے، اس سیاستدانوں کو گالی نکالنے کے لیے، اس میں انہوں نے سیاستدان کا الٹرنیٹو ایک جرنلسٹ کو بنایا ہے. وہ جو بنا ہوتا ہے وہ خاتون جو آج کل بڑی ان ہے، اس کا والد صاحب جو ہے جو مسٹر انڈیا تھے، وہ یار دیکھو نہ ہی نہیں آتا سن ہے. تو وہ مسٹر انڈیا صاحب اس میں جرنلسٹ بنے ہوتے ہیں اور وہ ایک دن کے لیے وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں اور پھر وہ جناب پورے صوبے کو الٹا سیدھا کر دیتے ہیں. اس طرح کی فلمیں پورا عالمی ایجنڈا تھا، ہم کو یہ اکیلے نہیں ہے، یہ عالمی ایجنڈے کا حصہ تھا کہ اس طرح کی ایک نسل بنائی جائے اور اس نسل کی ذہن سازی کر کے اس کے اندر زومبیز تخلیق کیے جائیں. انہوں نے ان زومبیز کو پازیٹیولی بنایا. انڈیا کے اندر وہ ان زومبیز کو استعمال کر کے ایک طرف انتہا پسند بی جے پی کو لے کے دوسری طرف وہ اپنی اکانومی اٹھا گئے. ٹھیک ہے. انڈیا کا مودی جو ہے اس کے تمام فیصلے ان کی اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں، اوپر لے کے جاتے ہیں. ساڈا جڑا مودی ہے اس کے تمام فیصلے اس اکانومی کو نیچے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زومبیز بھی جو چنے تھے ان کے اندر کو تھوڑی سی عقل تھی. ہمارے زومبیز کے اندر تو نہ عقل ہے، نہ تعلیم ہے، نہ شعور ہے، نہ اپنی تاریخ کا پتہ ہے، نہ اپنے مذہب کا پتہ ہے. یعنی عمران خان صاحب نے دنیا کی تمام منورٹیز کو، بھلے وہ پاکستان میں ہوں یا نہ ہوں، ان کے مقدس دنوں کے اوپر پیغامات دینے ہوتے ہیں. لیکن میں پہلے روزے کے دن عصر کے وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک انہوں نے مسلمانوں کو رمضان کی آمد کی مبارکباد اپنے ٹویٹر ہینڈل سے نہیں دی. ان کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جو مختلف ذرائع سے سرکولیٹ کر رہی ہے، اپنے ٹویٹر ہینڈل سے انہوں نے ٹویٹ نہیں کی. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ اکثر مقدس دن جو ہوتے ہیں
ان کی ٹویٹ جو ہے وہ ان کے پیغامات جو ہے وہ ایک دن آگے پیچھے کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ایک سرکاری پالیسی کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے مقدس ایام جو ہیں ان کے موقع کے اوپر کوئی جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈل استعمال نہیں کیا کریں گے کیونکہ وہ بونگی مار جاتے ہیں. یہ پہلے ہو چکا ہے نا. ہاں تو دن 1 بجے عید کی نماز جو کہ صبح 6-7 بجے پڑھ لی جاتی ہے، وہ دن 11-12 بجے عید کی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ظاہر سیلفیاں گروپ نے جب ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی تو پیچھے کلاک کی تصویر آ گئی، وہ تھے 11 بجے ہوئے سن. یہ بھی ان کی قوم کے لیے بہت قربانی ہے کہ وہ 11 بجے اٹھ کے نماز پڑھنے آگے پرائم منسٹر ہاؤس کی مسجد کے اندر، اور وہ نارملی جو ہے وہ 1 بجے کے بعد تو یہ خیر جناب، یہ جو تھی بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں نکل گئی، جو ہے وہ بات کو سمیٹنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے. تو یہ جو بیل ہو گئی ہے ان کی، صاحبزادے کی پہلے ہی بیل ہو گئی ہے. لوگ اس کے اوپر مختلف کہانیاں گھڑ رہے ہیں. آخری 1 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. لوگ اس کے اندر مختلف کہانیاں گھڑ رہے ہیں. ایک کہانی تو یہ ہے کہ مریم پیچھے چلی جائے گی اور حمزہ آگے آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ شریف فیملی کے اندر ڈیسیجن میکنگ کو نہیں سمجھتے. شریف فیملی کا ایک بڑا ہوتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے. پہلے وہ میاں شریف صاحب تھے، حالانکہ وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن فیملی میں ان کا فیصلہ ہوتا تھا اور ان کا یہ اصول ہے کہ باقی کوئی اس کے فیصلے کے اندر، بھلے وہ بزنس چلانے کا ہو، بھلے وہ رشتے طے کرنے کا، اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گا اور ان کی بات مانی جائے گی. تو ابا جی کے فوت ہونے کے بعد نواز شریف صاحب اس عہدے کے اوپر متعین ہیں. بھتیجے کی شادی کا فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عباس شریف صاحب کے جو بچے ہیں یتیم ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے تمام اہم فیصلے کے لیے اپنے چچا کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور بھی فیملی کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ خود کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کا بھی انپٹ لے لیتے ہوں گے شہباز شریف صاحب کا، لیکن ان کے بچوں تک کے فیصلے خود کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ مریم نواز شریف کی اور حمزہ شہباز شریف کی رائولری ہے، یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ گیدڑ جو تھا وہ اونٹ کے پیچھے چل پڑا اور اس نے کسی نے پوچھا کہ گیدڑ کہاں جا رہا ہے. اس نے کہا یہ اونٹ جو ہے نا، اس کا اونٹ جو ہے وہ ایسے ایسے ہل رہا ہے اور یہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے، تو اس لیے میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں کہ یہ کہیں گرے گا تو میں اٹھا کے کھا لوں گا اس کو. تو اس نے کہا کہ ارے یہ جب سے اونٹ وجود میں آیا ہے تب سے یہ اس کا اونٹ ایسے ہی لہلاتا ہے، تو یہ نہیں گرنا، چل بھاگ جائے یہاں سے. تو بھائی وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اندر اختلافات اور حمزہ اور مریم کے اندر اختلافات تلاش کرنے والوں کو یہ عرض ہے کہ یہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی چل رہا ہے. تو اس لیے آپ کوئی پتلی گلی لے لیں اور کوئی اور کام کر لیں. ٹھیک ہے، بیل ہو گئی ہے جی. کہا جا رہا ہے یہ کسی ڈیل کا حصہ ہے، معاہدے کا حصہ ہے. معاہدہ اور ڈیل شریف فیملی کے ساتھ وہ ہوگا جس کی اپروول نواز شریف دے گی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا 1 لائنر فیصلہ ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کی پچ پہ نہیں کھیلوں گا، میں اسٹیبلشمنٹ کو اس گراؤنڈ سے باہر کر کے پھر میدان میں اتروں گا، اور پیپلز پارٹی نے اگر میچ کھیلنا ہے تو یہ میدان ہے، جائے کھیلے اگر کھیل سکتی ہے. اور یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی ایسا سیٹ اپ جس میں نواز شریف صاحب کو شمولیت کیے بغیر اس کو لانچ کرنے کی کوشش کی، تجربہ ہو گیا نا، عمران خان تجربہ، ان کو مائنس کر کے لانچ کرنے کی کوشش کی، کرتے رہیے، ملک نہیں چلے گا. نیگیٹو میں چلا گیا ملک اور آگے چلا جائے گا، نیگیٹیوٹی کے اندر نہیں چل پائے گا. ٹھیک ہے، چلا لیا. فیڈ بیک دیا کریں نیچے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اور اس کے علاوہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.